نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سر کے قدم پہنچے اس پروگرام میں آج مدینہ منورہ کے ایک مشہور اور پیارے پہاڑ کا ذکر کروں گا، جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کے دروازے پر ہے اور قیامت کے دن اسے جنت کے دروازے پر رکھا جائے گا. اس پہاڑ کا نام احد ہے. چنانچہ بخاری میں روایت موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. یہ وہ پہاڑ ہے، یہ مٹی کے وہ ذرے جنہیں اس دنیا میں نبی پاک نے اپنی محبت کی سند عطا کی ہے. یہ معمولی بات نہیں. اس پہاڑ کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لے جاتے تھے اور اسی پہاڑ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار شریف بھی بتایا جاتا ہے. بدر میں 2 ہجری میں مقابلہ ہوا تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. کافروں کو بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی تھی. وہ اس شکست سے بڑے ہی بےتاب پریشان تھے اور بدلہ لینے کے لیے پر تول رہے تھے. چنانچہ ابو سفیان، عبداللہ بن ربیعہ، اکرمہ، حارث بن ہشام، حویتب وغیرہ ان سب نے تیاری کی اور 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں 3000 سواروں کے ساتھ یہ مسلمانوں سے لڑنے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان جنگ فرمایا اور 1000 صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر آئے. یہ نبی پاک نے ارادہ فرمایا کہ مقابلہ بستی سے باہر کیا جائے گا. ان میں سے 300 افراد منافق ساتھ چھوڑ گئے. سورہ آل عمران میں ذکر موجود ہے، آیت نمبر 179، دیگر مقامات پر. 700 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. نبی پاک نے میدان کا دورہ فرمایا، دیکھا تو پہاڑ میں ایک ٹیلا، ایک درہ، ایک راستہ تھا. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا. آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اسے جبل الرماد کہتے ہیں. رماد یعنی تیر انداز. تو یہ تیر اندازوں کا پہاڑ، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک نے انہیں مقرر فرمایا تھا اور یہ تاکید فرما دی تھی نہایت زور دے کر کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کروائی، مقابلہ شروع ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. مسلمان کافروں کو بھگاتے ہوئے لے جا رہے تھے، باقی مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے. وہ جو آگے بھاگ رہے تھے ان میں اس وقت خالد بن ولید بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے ایک دستہ لیا اور پورے پہاڑ کا چکر لگا کر وہ پیچھے کی طرف سے آئے، جو تقریباً 2.5 میل کے قریب ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ. وہ اسی ٹیلے، اسی درے کی طاق میں تھے. ادھر جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو جو صحابہ اس درے پر مقرر تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا ضروری نہیں ہے، اب فتح ہو چکی ہے تو ہم بھی جائیں مال غنیمت لیں اور شامل ہو جائیں فتح کی خوشی میں. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب تک وہ نہ آئے ہم نے یہاں نہیں ہٹنا، تو ہم تو نہیں ہٹیں گے. اختلاف رائے میں کچھ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے. جب ہٹ گئے تو خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں حملہ کر دیا. اب مسلمان کافروں کو بھگاتے ہوئے لے جا رہے تھے، ادھر پیچھے سے خالد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گئے. تو مسلمان اس حملے کا جواب دینے کے لیے پلٹے تو وہ کافر جو بھاگ رہے تھے وہ بھی دوبارہ واپس پلٹ آئے. کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ فتح شکست کا منظر بتانے لگی. مسلمان درمیان میں پھنس گئے،
دونوں طرف سے کافر حملہ آور ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان کا مقدس فرمان نہ ماننے کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی، صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن یہاں سے پتہ چل گیا کہ امیر کی بات کو ماننا چاہیے، اس میں اپنی رائے کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی مشکل پیش آئی، بلکہ ایسا منظر ہو گیا کہ افواہ اڑ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ، یعنی یہ بات تک ہو گئی۔ آپ نے جو خود مبارک ٹوپی پہنی ہوئی تھی لوہے کی، اس کی کڑیاں آپ کے سر اقدس میں پیوست ہوئیں، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا، آپ وہاں گرے بھی۔ کیا کیا منظر پیش آئے۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما وہ شہید ہوئے، اور ان کے جسم اقدس کے ساتھ کیا 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 گیا، وہ مناظر اگر احد کے بیان کروں بڑے لرزہ براندام اور بہت تفصیل چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش اسی میں شہید ہوئے، اور صحابہ کرام کو ان کے جذبہ ایمانی نبی پاک کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ بڑا سخت مرحلہ آیا۔ سورہ آل عمران کی متعدد آیات میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہما وہیں دفن کیے گئے۔ آج بھی ان کی وہ مزارات وہاں موجود ہیں، چار دیواری ہے، اور ان کے باقی شہداء کی قبریں بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہاں تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی یہ شہداء احد کی زیارت کو ہر سال آنا نبی پاک کا۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پہاڑ، یہ وہ میدان جسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مقدس مقام کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور جیسے اس پہاڑ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔